السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے تعاوذ و تسمیہ سیکھی تھی. سورہ الفاتحہ آج ہم شروع کریں گے. تعاوذ و تسمیہ ہم دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، باللہ اللہ کے ساتھ. لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے بات کی تھی اللہ کے لفظ کے ساتھ با زیر والا آیا ہے. اگر قرآن میں اسی طرح کسی لفظ کے ساتھ با زیر والا آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ساتھ. اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ ساتھ اللہ کے، من سے الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے مردود سے. اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں یا اللہ کے ساتھ پناہ میں آتی ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. بسم اللہ جیسے ہم نے اعوذ باللہ میں دیکھا تھا کہ اللہ کے لفظ کے ساتھ با زیر والا تھا تو اس کا ترجمہ تھا ساتھ. یہاں بسم اللہ میں بھی با زیر والا ہے سین میم یعنی اسم کے ساتھ. تو ساتھ نام اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد تمام کی تمام تعریفیں، ساری کی ساری تعریفیں. الحمد میں ہا میم اور دال حمد. حمد کہتے ہیں کسی بھی تعریف کو، کسی پوئم کو، یعنی مطلب وہ تعریف جو اللہ کے لیے ہے اس کو حمد کہا جاتا ہے. الف لام آگے شروع میں تو الرحمن الرحیم میں یہ بات بتائی تھی میں نے. الف لام آ جائے شروع میں کسی لفظ کے ساتھ وہ نکرہ سے معرفہ ہو جاتا ہے، عام سے خاص ہو جاتا ہے. اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے تاکید، یعنی زور ہے، یعنی بہت زیادہ. تو ایک تو حمد کوئی عام حمد نہیں ہے، خاص حمد ہے، خاص تعریف ہے جو ہے اللہ کے لیے. اور دوسرا اس کا مطلب ہے الحمد، ال سے مراد بہت زیادہ بڑھائی ہے، اس میں بہت زیادہ زور ہے، اس میں بہت زیادہ. الحمد تمام کی تمام تعریفیں، ساری کی ساری تعریفیں، جتنی تعریفیں پاسبل ہیں اس دنیا میں وہ ساری کی ساری تعریفیں للہ. اب یہ جو لام ہے اللہ کے ساتھ، لام جو زیر والا ہے، اسی طرح لام زیر والا کسی لفظ کے ساتھ آگے ہم دیکھتے جائیں گے، بہت سے ورڈز آئیں گے انشاءاللہ قرآن میں، پریکٹس ہو جائے گی ہماری. لام زیر والا کسی لفظ کے ساتھ اس کا مطلب ہے کے لیے، فور میں آپ کے لیے یہ کام ہو رہا ہے تو کے لیے. الحمد ساری کی ساری تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں، للہ لام زیر والا کے لیے، اللہ کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے. ربی جو رب ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو. العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. عالمین یعنی ایک عالم نہیں، پتہ نہیں کتنے عالم، کتنے جہان. عالم ہر انسان، ایک انسانوں کا عالم ہے، ان کا ایک جہان ہے، ان کا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے. ایک جانوروں کو ہوتا ہے، ایک پرندوں کو ہوتا ہے، ایک حشرات کو ہوتا ہے، ایک شیر درندوں ایسے جانوروں کو ہوتا ہے. تو رب بھی رب ہے، وہ پالنے والا ہے. العالمین تمام جہانوں کو، جتنے بھی جہان ہیں. گویا جس کو جو چاہیے اور رب اس کو وہی دیتا ہے. شیر ہمیشہ گوشت کھاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی اس کو گھاس پہ گزارا نہیں کروایا، یہ ہے رب.
ایسے ہی سمندر کے اندر جو سپیوں میں جو لال پلتے ہیں وہ اپنے جیسے دوسرے لال کھا کر ہی پلتے ہیں. اللہ نے کبھی ان کو کیڑے مکوڑوں پہ گزارا نہیں کروایا. یہ ہے رب. ایک ماں اپنے 2-3 بچوں کی نیچر کے اکارڈنگ ویسے 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 کام نہیں کر سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جس کو جو چاہیے اس کو وہی دیتا ہے. یہ ہے رب. عربی میں رب پالنے والے کو کہتے ہیں، بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی کہتے ہیں. اور رب بیتہا، اس کی پرورش کی. تو رب پالنے کو کہتے ہیں، رب بادشاہ کو بھی کہتے تھے. تو اس لیے جو سب سے زیادہ بہترین پالنے والا ہے، جو سب سے زیادہ بہترین ہماری نرشمنٹ کرنے والا، ہماری پرورش کرنے والا ہے، ہماری نہیں، جتنی بھی اس دنیا میں عالم ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، آسمانوں کے اوپر، زمین کے نیچے اور زمین میں، سب کو پالنے والا وہ اللہ ہے. اور جب وہ اللہ سب کو پال رہا ہے تو کیا اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. کیوں نہیں؟ الحمد، الخاص تاکید ہے بہت زیادہ. ساری کی ساری، تمام کی تمام حمد تعریفیں، الحمد ساری کی ساری تعریفیں، للہ اللہ کے ساتھ لام آ گیا زیر والا، کے لیے، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. بڑا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، 2 لفظ الگ الگ یوز کر لیتے ہیں. نہایت رحم کرنے والا ہے. الرحمن بڑا مہربان ہے. بسم اللہ میں ہم نے یہ دیکھا تھا، رحمان، رحمان ہے کوئی بھی، الف لام لگ کے یہ خاص رحمان ہے. اور دوسرا الف لام کا مطلب کیا ہے؟ تاکید، زور ہے، بہت زیادہ. تو یعنی بہت بڑا مہربان، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے. اور رحیم بہت بڑا مہربان ہے. یہاں ایک چیز بڑی خوبصورت ہے، وہ یہ ہے الرحمن الرحیم اللہ کے 99 نام میں سے نام ہیں اللہ کے. تو کوئی بھی لفظ آگے پیچھے ہو سکتا تھا. رحمان پہلے آیا ہے تو رحیم بھی پہلے آ سکتا تھا، رحمان بعد میں بھی آ سکتا تھا. لیکن قرآن میں ہم دیکھیں گے، جیسے ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ہم یہ چیز ڈسکور کرتے جائیں گے کہ ترتیب کے لحاظ سے جو لفظ پہلے ہے اس کا وہی مطلب ہے، وہ پہلے ہی استعمال ہونا تھا. اور ترتیب کے لحاظ سے جو بعد میں لفظ آئے گا، جو بعد میں چیز آئے گی، وہ بعد میں ہی استعمال ہونی تھی. مثال کے طور پہ رحمان اگر پہلے آیا ہے تو اس کی ایک وجوہات ہے، اس کی ایک وجہ ہے. جیسے کہ ایک قول مشہور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے الرحمن فی الدنیا ورحیم فی الآخرہ. رحمان تو دنیا میں لوگوں کے کام آئے گا، ہر مسلمان پر، مشرک پر، کافر پر، جو اس کا کھا کے اس کے سامنے غراتے ہیں اس کو بھی وہ دے رہا ہے، جو ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں اس کو بھی وہ دے رہا ہے. مگر رحیم آخرت میں کام آئے گا، اور وہ صرف ایمانداروں کے کام آئے گا. یہ آیت، اس طرح سے بہت سی آیات ہم دیکھیں گے، ہر آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ یا پچھلی آیات کے ساتھ بھی تعلق ہوتے ہیں، آگے آنے والی آیات کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. الرحمن یعنی الرحمن فی الدنیا، رحمان دنیا میں کام آئے گا. تو پچھلی آیت میں اللہ نے کہا ہے وہ تمام جہانوں کو پالنے والا. تو پال کب رہا ہے؟ اس دنیا میں. وہ جہان کے ہر بندے کو پالنے والا ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ کچھ بھی ہے، اللہ اس کو پال رہا ہے. رحمان ہے وہ، رحمان سب کو پال رہا ہے. الرحیم یعنی الرحیم فی الآخرہ، وہ آخرت میں کام آئے گا. اس وقت مومنین کو اللہ کے عرش کی سائے کی، اللہ کی رحمتوں کی بہت ضرورت ہوگی، وہ اس وقت کام آئے گا. اور اگلی آیت کے ساتھ اس کا کیسے ربط ہے؟ سبحان اللہ. اگلی آیت ہے مالکی یوم الدین. مالکی، مالک ہے وہ، آنر ہے وہ. یوم عربی میں کہتے ہیں دن کو.
الدین بدلے کا دن، سزا اور جزا، جس دن کھوٹا کھرے سے الگ ہو جائے گا وہ دین۔ مالکی، مالک ہے یوم الدین، جزا کے دن کا، بدلے کے دن پر کا مالک ہے۔ بہت خوبصورت آیات ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام کی تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی، مالک ہے وہ، یومی دن، عربی میں یوم دن کو کہتے ہیں، الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں جب بندہ مومن نماز پہ کھڑا ہوتا ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ کی یہ حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، دیکھو دیکھو میرا بندہ میرے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ اور جب بندہ مومن ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح یہ الفاظ کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ میں نے مان لیا ہے کہ مجھ کو پیدا کرنے والا تو رب ہے، اور تو مجھے پیدا کر کے چھوڑا نہیں بے یار و مددگار، بلکہ رب ہے، میری تو پرورش کرتا ہے، اور مجھ کو ہی نہیں عالمین کی ہر ایک فرد کی، ہر ایک انسان کی، ہر ایک چارپائے کی، چوپائے کی، ہر ایک کی تو پرورش کرتا ہے۔ تو جب انسان یہ آیت پڑھتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، آگے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، حمیدانی عبدی، دیکھو فرشتوں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اور پھر آگے جب بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے، اللہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو فرشتوں میرے بندے نے اس عبدی میری ثنا بیان کی ہے۔ اور پھر جب بندہ یہ الفاظ بولتا ہے نا، مالکی یوم الدین، اے اللہ مجھے بلیو ہے مجھ کو پیدا بھی تو نے کیا، الرحمن الرحیم دنیا میں بھی میرے تو کام آئے گا، اور اس دن جس دن مجھے تیری بہت ضرورت پڑے گی اس دن بھی تو میرے کام آئے گا، الرحیم مجھ پر رحم کرے گا، اور مالک یوم الدین تو ہی مالک ہے قیامت کے دن کا، میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میرا یقین ہے کہ میں نے ایک دن اٹھنا ہے۔ تب بندہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے دیکھو دیکھو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ سورت کا جو پہلا حصہ تھا وہ تو میرے لیے تھا، اور سورت کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جو حصہ ہے وہ میرے بندے کے لیے خالص ہے۔ اس کے بعد میرا بندہ مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ کیا کہا بندہ، کیا کہتا ہے، ایا، خاص طور پر، خالی ایا کا مطلب ہوتا ہے خالصتاً، خاص طور پر، کا تیرے لیے، تیری ہی۔ کاف اگر زبر والا آئے تو مرد کے لیے ہوتا ہے، زیر والا آئے تو عورت، جو سامنے مخاطب ہے وہ کوئی عورت ہوگی۔ ایا، خاص طور پر، کا تیری ہی، نعبدو، نون آئین با دال عبادت ہے، اس کی شروع میں نون زبر والا آ گیا ہے۔ لفظ کے ساتھ اگر شروع میں نون زبر والا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم، ہم نہ، ہم اعبدو عبادت کرتے ہیں، ایا خاص طور پر، کا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور واو زبر والا آ گیا تو اس کا مطلب ہوگا اور، اینڈ، پوری عربی کہیں لکھی ہوئی ہو یا قرآن میں کہیں پر بھی آئے گا اس کا یہی ترجمہ ہوگا، اور ایا خاص طور پر، کا تیری ہی، تجھ، تم، آپ جو سامنے موجود ہے، خاص طور پر، کا تجھ ہی سے، نستعین، نستعین استعانت، جیسے اردو میں ہم ورڈ بولتے ہیں نا مدد مانگنا، استعانت، تو یہ سین تا عین یا اور نون،
استعین جو ہے اس کا مطلب ہے مدد مانگنا، اور نون جو زبر والا ہے شروع میں اس کا مطلب ہے ہم، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے نعبدو کا نون جو زبر والا اس کا مطلب ہے ہم، تو نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اور یا کا خاص طور پر کا تجھ ہی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، ایاکا خاص طور پر نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا خاص طور پر نستعین ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں جب بندہ آتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کے بعد جو مجھ سے مانگے گا میرا بندہ میں اس کو دوں گا۔ کیوں کہتا ہے؟ بہت بڑے الفاظ کہہ رہا ہے بندہ، اے اللہ میں نے تجھ کو مان لیا ہے تو رب ہے، میں نے مان لیا تو رحمان ہے، تو ہی رحم کرے گا، تو ہی مہربانی کرے گا، اور مجھے یقین ہے قیامت قائم ہوگی اور اس دن سزا اور جزا تو ہی دے گا۔ اب میں نے کیا کرنا ہے؟ ایاک نعبد، میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا، وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ عبادت ایک بہت ہی اپنے اندر وسیع مطلب رکھتا ہے۔ اتزلزلو، اپنے آپ کو ذلیل کر دینا کسی بڑے کے سامنے، جیسے نمستے لوگ بولتے ہیں، نم جھکنا است کسی بڑے کے سامنے، سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ تو اس طرح سے جو عبادت ہے یہ اپنے اندر ایک بہت وسیع مطلب رکھتا ہے۔ عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ارکان اسلام ضرور ہیں لیکن صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب ہے صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا۔ مومن کا سونا، جاگنا، کھانا پینا، آرام کرنا یہ سب عبادات ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، کیونکہ انسان کا اس کے جسم پر بھی حق ہے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو لباس پہننا ہے، اس کو آرام بھی کرنا ہے۔ اس لیے ایاک نعبد، خاص طور پر ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف نماز روزہ کریں گے اللہ کے لیے، باقی کم اپنی مرضی سے کریں گے، نہیں، باقی معاشرتی جو زندگی ہے، ہماری عام گھریلو جو زندگی ہے، وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے مطابق۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے مدد مانگیں گے۔ مدد کے لیے بھی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، اپنی حاجات لے کر، اپنی خواہشات لے کر، اپنی آرزوئیں لے کر صرف اللہ کے دربار پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔